السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستو، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 466واں سبق ہے۔ محترم بزرگوں، سیاست میں کس طرح سے الٹ پھیر ہو رہا ہے، ہماری نظریں اسے دیکھ رہی ہے۔ بہار میں پچھلے 20 مہینوں سے نتیش کمار اور لالو پرساد یادو کا جو گٹھ بندھن تھا، اور اسی گٹھ بندھن کے تحت میں انہوں نے الیکشن لڑا تھا، ایک جھٹکے میں نتیش کمار نے اس کو ختم کر دیا۔ مجھے تو پتہ نہیں تھا، مغرب بعد میں بچوں کو پڑھانے کے بعد میں چائے پینے کے لیے جاتا ہوں ایک جگہ پر، وہاں پہ ایک چاچا سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے مجھے جب اچانک میں یہ اطلاع دی اور بتایا تو کانوں پر بھروسہ نہیں آیا، لیکن بھروسہ کرنا پڑا، اس لیے کہ محترم بزرگوں، چاہے نتیش کمار ہو، چاہے اور کوئی سیاسی لیڈر ہو، ایکچولی ہماری یہ جو دنیا ہے یہ اغراض سے، مفادات سے بھری ہوئی ہے۔ نتیش کمار نے جب یہ دیکھا کہ خود لالو پرساد یادو چاروں طرف سے گھر چکا ہے، چونکہ ابھی بی جے پی نے اس طریقے سے چاروں طرف سے لالو پرساد یادو کے اگینسٹ میں شکنجہ کسا ہے کہ وہ، اس کی فیملی، یعنی آج ایسا ہو چکا ہے جو بھی بی جے پی کا مخالف ہے اس کی مثال ویسی ہی ہے جیسے انگریزوں کے زمانے میں ہر وہ عالم، ہر وہ انسان، ہر وہ فریڈم فائٹر انگریزوں کا دشمن ہوا کرتا تھا جو انگریزوں کے خلاف بات کرے، اور اس کے بعد انگریز اس پہ شکنجہ کسنے کے لیے، اس کو گھیرنے کے لیے، پھر وہ اپنے طریقے سے اس انسان کے اوپر کسی نہ کسی طریقے کے بہتان لگا کر، الزام لگا کر، اس کو اسی طریقے سے اپنی گرفت میں لے کر پھر اس کے اوپر کارروائی کیا کرتے تھے۔ آج وہی ہمارے زمانے میں ہو رہا ہے۔ بی جے پی جو بھی اس کا مخالف ہے اور جو اس کے خلاف بولنے والا ہے، چاہے وہ ایریا کلیکٹر ہے تو پھر اس کا تبادلہ کر دیا جا رہا ہے، وہ ایریا کمشنر ہے اس کو معطل کر دیا جا رہا ہے، میڈیا چینل والے ہیں ان کے اوپر بین لگایا جا رہا ہے، پابندی لگائی جا رہی ہے، اور ان کے انکم کے جو ریسورسز ہے اس کے اوپر دھاڑ ڈالی جا رہی ہے۔ کوئی نیوز پیپر ہے اس کے اوپر ایکشن لیا جا رہا ہے، کوئی دوسرے پارٹی کا لیڈر ہے۔ مطلب کیا ہو رہا ہے، ہم لوگوں نے ترقی، میں جو ہمیشہ کہتا ہوں نا، اسی لیے نہیں کی کیونکہ ہمارے یہاں پہ سیاست جو کھیلی جاتی ہے وہ ایسی ہی، اسی طریقے سے ہر ایک دوسرے کو چھوٹا بڑا دکھانے میں لگا ہوا ہے، اور بس ملک اسی طریقے سے جیسے 70 سال پہلے تھا انہی حالات کے اندر آج زندگی گزار رہا ہے۔ تو آج جو ہے نا میرے محترم بزرگوں، کسی کو بھی ملک کی نہیں پڑی ہے، سب کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے۔ اسی لیے آج ہمارے یہاں پہ یہ حال ہو چکا ہے۔ نتیش کمار نے جب یہ دیکھا کہ بس بی جے پی پاورفل ہے، طاقتور ہے، ان کے ساتھ جانے میں میرا فائدہ ہے، لالو پرساد یادو کا کیا ہے، آلریڈی اس کی طرف چاروں طرف سے شکنجہ کسا ہوا ہے، چھوڑ دیا اس نے لالو کا ساتھ اور مل گیا ان کے ساتھ میں، یعنی اس کو اپنا ضمیر فروش کرتے ہوئے، ایمان فروش کرتے ہوئے تھوڑا سا وقت بھی نہیں لگا۔ لیکن محترم بزرگوں، اگر انہی تمام واقعات کو جو آج ہمارے زمانے میں پولیٹکس میں اور سیاست میں جو اتھل پتھل ہو رہے ہیں، اگر ہم اس کو آخرت کے زاویے سے دیکھیں، آخرت کے نظریے سے دیکھیں، تو ایک مومن کے لیے، ایک ایمان والے کے لیے یہ واقعات آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے، اس کو یہ سمجھانے کے لیے دنیا کی بے ثباتی اور دنیا کی بے وفائی کہ دیکھ یہ ہے دنیا کی حقیقت۔ میں نے جب یہ واقعات سنا کل مغرب بعد میں، تو مجھے دل کو وہ تمام واقعات یاد آ گئے جو حضرت شیخ زکریا نے فضائل صدقات کے اندر لکھے ہوئے ہیں، دنیا کے بارے میں، دنیا کی بے وفائی کے بارے میں،
وہ حضرت سری سقاتی رحمتullah علیہ کا معروف کرخی کی خدمت میں 30 سال رہنا، اور اس کے بعد ان کا پوچھنا کہ تم نے میرے پاس میں کیا سیکھا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اتنی مدت میں 8 مسئلے سیکھے۔ بولے تم نے میری زندگی ضائع کر دی، تم نے تو میری عمر ہی ضائع کر دی۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے جو 8 مسئلوں کو بیان کیا وہ آخرت کی فکر دلانے والے اور دنیا کی یہی حقیقت اس کے اندر بیان کی گئی ہے۔ وہ حاتم اعصم رحمتullah علیہ کا واقعہ، یہ تمام چیزیں، یہ محترم بزرگوں حقیقت ہے یہ دنیا کی۔ میں اور آپ بھی آج جس دنیا سے دل لگا کر بیٹھے ہیں، آج میں اور آپ بھی کسی کو اپنا سمجھ رہے ہیں، کسی پہ ڈیپینڈنٹ ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن یہ پوری دنیا رذیلوں سے، کمینوں سے، ذلیلوں سے بھری ہوئی ہے۔ یہ یہاں پہ سب دھوکہ دینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ سے اگر کسی کو محبت بھی ہے، لوگ اگر آپ کی چاپلوسی میں لگے ہوئے بھی ہے، آپ کی خدمت میں بھی لگے ہوئے ہیں، تو یہ سب اغراض کے بندے ہیں۔ کسی نہ کسی کو آپ سے کوئی نہ کوئی مفاد وابستہ ہے، اس کے لیے لوگ آپ کے آگے پیچھے گھوم رہے ہیں۔ ورنہ آج کے زمانے میں بغیر اغراض کے اور بغیر مفادات کے تو لوگ اپنے باپ کی بھی خدمت کرنا گوارا نہیں کرتے۔ تو یہ آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے۔ یہ دنیا بے وفاؤں سے، دھوکے بازوں سے، اس طرح کے بھیڑیوں سے، لانڈگوں سے اور بھونکنے والے کتوں سے اور ٹانگ اٹھا کر بے وفائی کرنے والوں سے بھری ہوئی ہے۔ تمہاری میری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے۔ تو اس کے لیے یہ ہم کو سبق دیتی ہے کہ یاد رکھو، جو معاملہ نتیش کمار نے لالو کے ساتھ یا لالو نے نتیش کمار کے ساتھ، یا جس طریقے سے اپنے مفاد کے لیے چلتی پھرتی گورنمنٹ کو ان لوگوں نے توڑ دیا، دوسروں سے گٹھ بندھن کیا، یہ کافی ہے میرے تمہارے لیے یہ سبق دینے کے لیے کہ ہم نے بھی اپنی زندگی کے رخ کو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے جوڑنا چاہیے۔ آج جو ہمارے زمانے میں لوگوں کو دیکھتا ہوں نا، یہ میرا بہت عزیز فرینڈ ہے، بہت زیادہ خاص دوست ہے، یہ دوستیاں، یہ فرینڈ شپ، یہ آج کے زمانے میں ہمارے نوجوان بے وقوف رات میں 12 2 بجے تک دوستوں کے چکر میں اپنا آرام برباد کر کے، اپنا کاروبار برباد کر کے، اپنی چیزیں برباد کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس کا حاصل، اس کا آؤٹ پٹ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور میں نے دیکھا ہوں ایسی فرینڈ شپ کرنے والے جتنے رہتے ہیں، ایک وقت ایسا آتا ہے بعد میں وہ ایک دوسرے کی صورت دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے، ایک دوسرے کے منہ کو بھی نہیں دیکھتے۔ دونوں کے بیچ میں آپس میں جب ایک دوسرے سے اغراض اور ایک دوسرے سے مفادات پورے نہیں ہوتے، اس کے بعد لوگ ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے۔ اس کے لیے میرے محترم بزرگوں، اپنی توجہ کو، اپنی فکر کو آخرت سے جوڑو۔ یہ بے وفا ہے دنیا، یہ اغراض سے بھری ہوئی ہے۔ اسی لیے وہ حضرت شیخ نے حکایت صحابہ کے اندر علمی ولولہ اور انہماک کے باب میں، وہ حمیدی رحمتullah علیہ ایک بہت بڑے اللہ والے بھی تھے، شاعر بھی تھے، ان کا شعر لکھا ہے: لقاء الناس لیس یفید شیئا سوى الہدیان من قیل وقالی فقلل من اللقاء الناس الا لاخذ العلم او اصلاح حالی۔ یہ شعر تمہاری میری اصلاح اور تربیت کے لیے کافی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ یہ لوگوں کے ساتھ ملنا، یہ مجلسوں میں بیٹھنا، یہ ملاقاتیں، یہ مسافے، یہ یعنی یہ کرنا، یہ تمام چیزیں سوائے بکواس کے اور چھچورے پن کے کچھ بھی نہیں ہیں۔ ملنا ہی ہے یا تو اپنی اصلاح حال کے لیے یا علم حاصل کرنے کے لیے، اس کے علاوہ بیکار ہے، یہ کچھ حاصل نہیں ہے سوائے چھچورے پن کے۔ اور میں آپ کو بتاتا ہوں، الحمدللہ میرا اس شعر کے اوپر بہت سختی سے عمل ہے۔ میں ملتا نہیں ہوں زیادہ، مطلب جو میرے مسجد میں مصلی لوگ ہیں ہمارے الحمدللہ وہ مل گئے، یا بچے ہمارے پڑھنے والے ہیں، اس کے علاوہ میرا ایسا کوئی خصوصی بیٹھک نہیں ہے کہ میں آتے جاتے کوئی دوست، کوئی بیٹھک، کوئی فرینڈ شپ، کوئی مجلس، کسی سے اپنا کوئی ایسی کوئی مجلس نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے دیکھا ہوں آج مجلسوں میں سوائے غیبتوں کے، چغلیوں کے، چاہے وہ دینداروں کی مجلسیں ہو، رمضان میں کچھ دینداروں سے ملا، وہاں پہ انہوں نے غیبت شروع کر دی، یعنی ایک صاحب کا میں نے نام لیتے ہی ان کی برائیاں بیان کر دی کہ بھائی ان کا تذکرہ کیوں کیا۔ ارے کیا مسئلہ کیا ہے؟ رمضان کا مہینہ ہے تو بھی دلوں کے اندر گندگی، گو، غیبت، چغلیاں بھری ہوئی ہے۔ یہ ہمارا حال ہے۔ سوچے بیان کی مجلس میں جا کر بیٹھیں گے،
آج بیانوں کا یہ حال ہو چکا ہے کہ لوگ بیان میں اللہ سے اس کے نبی سے جوڑنے کی بجائے اپنی جو اپنی خود ساختہ شخصیتیں ہیں ان سے جوڑنے کا کام کر رہے ہیں. کوئی اپنے بزرگ کا ایڈورٹائزمنٹ کرنے نکلا ہوا ہے، کوئی اپنے اکابر سے لوگوں کو جوڑ رہا ہے، کسی کا کوئی فاؤنڈیشن ہے وہ اپنے فاؤنڈیشن سے جوڑ رہا ہے. ایک زمانہ وہ تھا کہ قرآن اور حدیث سے اللہ سے اور اس کے نبی سے جوڑا جاتا تھا. تو اس کے لیے آج بہت ہی خطرناک زمانہ ہمارے زمانے کا چل رہا ہے. اللہ میری تمہاری حفاظت فرمائے. اس کے لیے محترم بزرگوں، آج کے زمانے میں یہ تمام حالات چاہے نیتیش کمار کے ہو یا لالو پرساد یادو کے ہو، ایک انسان کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے کہ آنکھیں کھول لے. یہ دنیا مفاد پرستوں، کمینوں، رذیلوں، ذلیلوں سے بھری ہوئی ہے. اس دنیا میں حقیقی ہمدرد اگر کوئی ہے وہ صرف اور صرف اللہ اور اس کے نبی، ان کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے. اللہ کے حکموں پہ چلو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ دل لگانا ہے. اللہ سے لگاؤ، اس کے راستے سے لگاؤ، اس کے نبی کے طریقے سے لگاؤ، قرآن پاک سے لگاؤ. اپنے آپ کو اللہ سے جوڑو. لوگوں سے جوڑیں گے اس کے بعد میں یہ نتیجے سامنے آئیں گے، کیونکہ یہ دنیا بھری ہوئی ہی ہے مفاد پرستوں سے. مفاد آپ سے پورا نہیں ہوا، کب کون بھیڑیا بن کر آپ کو کاٹنے کے لیے دوڑیں گا اور کتا بن کر بھونکیں گا، اور کب کون جو ہے کالا ناگ بن کے آپ کی طرف پھن ماریں گا، اور کب کون کس وقت میں آپ کے ساتھ کیا سلوک کریں گا آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اس کے لیے یہ تمام واقعات ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے. اللہ تبارک و تعالی میری آپ کی ہم تمام کی فکروں کو آخرت سے جوڑنے والا بنائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.